الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے تو بس اللہ اور وہ مومن لوگ کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 100 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ تو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، لہذا اب حکم یہ ہے کہ تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 1000 آدمی ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 64، 65، 66 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ کیا تھا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کو ملا دیا۔ پہلے تو مسلمانوں کے دل الگ الگ تھے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اس وقت جو پہلی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ اور وہ مومن جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں کافی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، کیونکہ جنگ بدر کے موقع پر کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور یہ آیت کریمہ جنگ بدر کے موقع پر ہی نازل ہوئی ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافروں کی تعداد اگرچہ کتنی بھی ہو، زیادہ ہو کم ہو، اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور مومنین آپ کے ساتھ ہے تو اس میں آپ کو گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں، آپ ہی غالب ہوں گے، آپ کی ہی مدد کی جائے گی۔ اور دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مومن لوگ، آپ مومنوں کو جنگ پر، قتال پر، جہاد پر ابھاریے، اگر مومن لوگ ثابت قدمی کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے، تو اگر مسلمان پر 20 ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ اگر مسلمانوں کی تعداد 20 بھی ہوگی تو 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط کیا ہے؟ صبر کرنے والے ہوں، صبر، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ کافروں کے ساتھ وہ لڑیں، بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور ظاہر بات ہے جب آدمی کے اندر صبر ہوگا تو صبر کے ساتھ وہ لڑے گا، استقلال کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ۔ اور یہ بھی معلوم ہے پر تلواروں کی لڑائی ہوتی ہے، تیروں کی بارش ہوتی ہے، نیزوں اور بھالوں سے حملہ ہوتا ہے، تو جب آدمی کے اندر صبر ہوگا تو صبر کے ساتھ تلواروں کا بھی مقابلہ کرے گا، تیروں کا بھی مقابلہ کرے گا، نیزوں کا، بھالوں کا بھی مقابلہ کرے گا۔ اور اگر بزدلی ہوگی، اس کے اندر ثابت قدمی نہیں ہوگی، تو پھر وہ جو ہے آدمی لڑے گا نہیں، اور جنگ کے میدان میں ثابت قدم نہیں رہے گا، اس کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو جنگ کے لیے ابھاریے، اور اگر مسلمان 20 ہوں گے تو 200 آدمیوں پر، کافروں پر وہ غالب ہوں گے۔ لیکن یہ جب حکم نازل ہوا تو مسلمانوں کو ذرا مشقت معلوم ہوئی کہ 20 آدمی 200 پر غالب ہوں گے، تو مسلمانوں کو ذرا یہ حکم مشکل معلوم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ یعنی 66 نمبر کی آیت کریمہ نازل فرمائی،
اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ اگر تم 100 ہوگے تو 200 پر غالب ہو جاؤ گے۔ وہاں کیا تھا کہ اگر تم 20 ہوگے تو 200 پر غالب ہوگے۔ لیکن جو تیسری آیت کریمہ پڑھی گئی، آیت نمبر 66، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم کو آسان کر دیا اور کیا فرمایا کہ اگر تم تعداد میں کم ہوگے، یعنی اگر تم 100 ہوگے تو تم 200 پر غالب آ جاؤ گے، اور اگر تمہاری تعداد 1000 ہوگی تو تم 2000 پر غالب آ جاؤ گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ مسلمانوں کو جنگ کرنے کی تاکید کی، حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہوں، اگر وہ 100 ہیں تو 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر 1000 ہیں تو 2000 پر غالب ہوں گے۔ اب یہاں پر ڈبل کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، 100 ہے تو 200 پر، 1000 ہے تو 2000 پر غالب، 1 ہے تو 2 پر غالب۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر یہ تھا کہ 20 اگر ہے تو 200 پر غالب، تو یہ حکم مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے اندر تخفیف کر دی، آسان کر دیا کہ چلو ہم نے تمہارے ساتھ حکم کو آسان کر دیا کہ اب تم اگر 100 ہو تو 200 پر، 1000 ہو تو 2000 پر غالب آ جاؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم صبر کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کرو، کیونکہ ایسے بہت سارے مرحلے آئے، بہت سارے مواقع آئے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بہت سارے ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ تو یہاں بھی مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور یہ بھی اللہ فرما رہے ہیں جو صبر کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور صبر کی فضیلت قرآن کے اندر بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ قرآن کے اندر، احادیث کے اندر صبر کی فضیلت بے شمار مقامات پر بیان کی ہے، یہاں تک کہ صبر پر اللہ تعالیٰ نے اور شکر پر جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جیسا کسی مجلس میں میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ نعمت کے شکر پر بھی جنت کا وعدہ ہے، اور نعمت کے زائل ہونے پر اگر انسان صبر کرے تو صبر کرنے پر بھی جنت کا وعدہ ہے۔ تو ان تینوں آیات کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی اور کم رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ تم لڑائی کرو، جنگ کرو، جہاد کرو، ہم تم کو غالب کریں گے۔ آپ ابتدائے اسلام سے آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، جب سے کافروں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی، ہر لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر دیکھیے مسلمان صرف 313، کافر لوگ 1000 تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا۔ احد کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد صرف 700، کافروں کی تعداد 3000۔ جنگ خندق کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 3000، کافروں کی تعداد 10,000۔ اسی طریقے سے آپ پوری لڑائیوں پر غور کیجئے، جنگ خیبر، جنگ بنو نذیر، جنگ قادسیہ، جنگ یرموک، جنگ تبوک، ہر لڑائی پر آپ غور کیجئے، ہر لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے۔ اور ہندوستان پر جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حملہ کیا، 17 مرتبہ حملہ کیا، تو ان کے پاس فوج کی بہت قلت تھی اور پورا ہندوستان ان کا مخالف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محمود غزنوی کو ہر لڑائی میں فتح سے ہمکنار کیا۔ اور بابر نے جب ہندوستان پر حملہ کیا، بہت ہی کم ان کی تعداد تھی۔ ایک موقع پر تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ سارے ہندوستانی کافروں نے مسلمان لشکر کو گھیر لیا۔ بابر بادشاہ پریشان ہوا، یہ پہلے جو پیتا کھاتا تھا، شراب نوش تھا، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد کیا، یا اللہ میں آج سے شراب نوشی نہیں کروں گا، آپ مجھ کو ان کافروں پر غالب کر دیجئے، میں شراب نوشی نہیں کروں گا۔ انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بابر بادشاہ کو پورے کافروں پر غالب کیا، لاکھوں کی تعداد کافروں کی، اور ان کی تعداد بالکل گنی چوجی، ان کی تعداد بالکل قلیل تعداد، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا۔ ہر لڑائی میں 1400 سال میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی، جنگ قادسیہ جو ایرانیوں سے بہت بڑی لڑائی ہوئی ہے، مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000، کافروں کی تعداد 3-4 لاکھ، پورا ان کا ملک، ان کی سرزمین، مسلمانوں کے لیے سرزمین بھی دشمن،
وہاں کے لوگ بھی دشمن، زبان بھی اجنبی، ہر طرح سے مسلمان مجبور تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ اسی طریقے جنگ یرموک میں مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 یا 40,000، مسلمانوں کی تعداد اس سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہوئی، 30,000 40,000، پھر بھی 3-4 لاکھ رومیوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا۔ تو بہرکیف ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ تم اگر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اگر تم کافروں کے ساتھ جہاد کرو گے، قتال کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم کو کوئی بھی دشمن شکست نہیں دے سکتا، چاہے دشمن کتنا بھی طاقتور ہو، تعداد ان کی کتنی بھی ہو، ہتھیار بھی ان کے پاس کتنے بھی کیوں نہ ہو، لیکن تم کو ہم فتح سے ہمکنار کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔